اللہ پہاڑ سے بولے تجھے اعتراض نہیں، اللہ آگ سے بولے تجھے اعتراض نہیں، اللہ حیدر سے بولے اعتراض کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ جب بھی بولتا ہے کسی بے عیب سے بولتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے اللہ مجھے ایک وزیر دے، اور وزیر وہ دے جو میرا بھائی ہارون ہے۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ حضرت موسیٰ کی اور ہمارے نبی کی کہانی بڑی ملتی ہے، یہاں صرف میم ہی کی مطابقت نہیں، کہانی کی بھی بڑی مطابقت۔ حضرت موسیٰ کا بھی بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی۔ موسیٰ کے جانشین بھی 12 تھے۔ بہت زیادہ مطابقت ہے جناب موسیٰ کی اور ہمارے پیغمبر کی۔ حضرت موسیٰ کا مقابلہ بھی وقت کے جادوگروں سے تھا۔ خدا نے عصا معجزہ دے کے بھیجا۔ خدا جس پیغمبر کو جس امت میں بھیجتا ہے اس کے مطابق معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ خدا کو خبر تھی کہ موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے ہے، عصا کا معجزہ دے کے بھیجا۔ اس لیے موسیٰ ساری زندگی کام بھی عصا سے لیتے رہے۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ یہی موسیٰ تھا جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا، اور جناب موسیٰ آگے نکل گئے اور آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ امام اچھا ہو تو ناکام بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امام بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، امام مرضی سے نہیں بنانا چاہیے، امام قرآن سے لینا چاہیے۔ موسیٰ کے پیچھے جتنے لوگ تھے انہوں نے پیچھے آتا ہوا فرعون دیکھا، انہوں نے کہا مروا دیا موسیٰ، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، آگے جائیں دریا میں گرتے ہیں، پیچھے جائیں فرعون پکڑتا ہے۔ موسیٰ نے منہ آسمان کی جانب کہا میرے اللہ اب یہ کس چیز کا امتحان ہے، اب یہ کیسی آزمائش ہے؟ آواز موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تجھے عصا معجزے میں دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا ہے دریا کی لہروں نے موسیٰ کو رستہ دے دیا۔ دریا کی لہروں کا رستہ دینا تھا، پیچھے قومیں تھی 12، قبیلے تھے 12، ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑ لیا، پہلے ہم گزریں گے، دوسرے نے کہا ہم گزریں گے، تیسرے نے کہا ہم گزریں گے۔ ادھر 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ عصا پہ ٹیک لگا کے موسیٰ دیکھ رہا تھا، آوازیں میرے اللہ قبیلے قومیں میرے پیچھے 12 ہیں، رستہ تو نے ایک بنا دیا ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا اب رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ اب بولیں یا خاموش رہے، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے۔ رستے نہ 3 ہوئے نہ 13 ہوئے، رستے 12 بن گئے، نہ 3 ہوئے نہ 13 ہوئے، ہدایت کے رستے 12 ہو گئے۔ 12 رستوں سے موسیٰ قوم لے کے پار گزر گیا۔ اب مولوی کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک قوم 12 رستوں سے پار کروا دیتا ہے، 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا دے۔ لیکن شاگردی کی موسیٰ نے تو پھر خضر نبی کی۔ اب یہاں پہ آ کے میں موضوع کو ایک موڑ دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کے پاس شریعت تھی، خضر کے پاس معرفت تھی۔ قرآن کہتا ہے نا کہ خضر نے عرفان سکھایا تھا موسیٰ، اور معرفت ہمیشہ اپنے پہلے زینے پہ نتیجہ نہیں رکھتی۔ معرفت کا پہلا زینہ شریعت والوں کی سمجھ میں نہیں آتا، پہلے ہی زینے پہ شریعت والے کفر کا فتویٰ لگانے کو تیار ہو جاتے۔ شریعت میں بھی عہدے ہیں بشر کے لیے اور معرفت میں بھی عہدے ہیں۔ شریعت کے عہدے بشریت کے لیے ہیں، غوث قطب ابدال۔ معرفت میں فقیر، رند، مجذوب، مست اور قلندر۔ اب زبان سے تھوڑا بولیے گا سرکار۔ میں 2-4 جملے جو معرفت کے پڑھنا چاہتا ہوں وہ پڑھنا چاہتا ہوں سرکار کلندر کبریا کے، کیونکہ کلندر کبریا کے بارے میں نسلوں کو معرفت نہیں، ان کے پیغام کو اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔
कलंदर किबरिया क्या मकाम रखते थे? क्या आज जो पैगाम वो दे के गए थे, क्या उसी तरीके से मलंगी का नाम कलंदर किबरिया नहीं? अब इजाजत है तो मैं ये मौजू शुरू करूं सर। ये हैं सारे ओहदे विलायत के नीचे आते हैं। और सरकार, विलायत वो मनसब है जिसमें अल्लाह भी ला शरीक नहीं है। खुदा वहदत के इस विलायत के मामले में ला शरीक नहीं है। बात मुश्किल होगी लेकिन नतीजा मैं दूंगा। सरकार, आपसे दुआ लूंगा किबला, वो वहदत के मामले में ला शरीक है, विलायत के मामले में ला शरीक है। उसने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, एक मैं वली हूं, एक मेरा रसूल वली है। तीसरे वली का ना अल्लाह ने नाम लिया, क्योंकि इन दोनों में से मुश्किल थी वो विलायत। उसे खबर थी कि मुझे मानने वाले आसानी से मान जाएंगे, नबी की विलायत मानने वाले आसानी से समझ जाएंगे। अली की विलायत मानने के लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, अम्मा का शरीफ होना जरूरी है। मुश्किल तरीन काम था। उसने पहले अपनी विलायत का जिक्र, फिर रसूल की विलायत का जिक्र, फिर अली की विलायत का जिक्र। मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह, मदीने में मोहम्मद और रसूल अल्लाह। अब अगले बंदे चुप हो जाए तो पीछे से दाद किसी लिख के तो नहीं देनी ना सरकार। सरकार, पीछे तो लिख के तो नहीं आनी ना जी, फ्रंट मजबूत होना चाहिए। मेरे इस टूर की, ब्रेडफोर्ड में इस टूर की, मैं बार बार कह रहा हूं, इस दौरे की आखिरी मजलिस है। 2-4 रोज में मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान वतन वापस चला जाऊंगा। आप दुआ भी फरमाएंगे मौला हालात को बेहतर रखे। लिहाजा मैं चाहता हूं कि जितनी मोहब्बतों से आपने पहली मजलिस में नवाजा, वही मोहब्बतें समेट के मैं इस मजलिस में, और अल्लाह उस बुजुर्ग को जिन्होंने इस इमाम बारगाह की बुनियाद में अपना हिस्सा डाला, मेरा मालिक उन्हें जवारे मासूमीन में जगह दे, जिनकी बदौलत आज यहां जिक्र आले मोहम्मद हो रहा है। और एक एक हर्फ का सवाब, हम उनका नाम लें या ना लें, उनके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। क्योंकि जिसका जिक्र सुनने के लिए आए हैं वो तौहीद का कर्जा भी नहीं रखता। वो हुसैन तो अल्लाह का कर्जा भी नहीं रखता, तो वो किसी मखलूक का कर्जा कैसे रखे? सरकार, आप अब उसने विलायत के मामले में अपनी ला शरीकी की हद खत्म कर दी। उसने कहा मैं हूं, मेरा रसूल है। तीसरी विलायत उसने पर्दे में छुपा दी। उसने कहा 2 बता देता हूं, 2 से तुम्हें तीसरी ढूंढनी पड़ेगी। एक वो है जो हालते रकू में ज़कात देता। अब ये मेरे बदे हुए हाथ हैं, लफ्जों पे बोलिएगा। खुदा ने ये नहीं कहा कि वो हालते रकू में खैरात देता है। सरकार, वो हालते रकू में खैरात नहीं देता, ज़कात देता है। रखो उलमाए शर्क व गर्ब के सरों पे कुरान। कौन था जिसने हालते रकू में कुछ दिया? कोई और देता तो नमाज टूट जाती। शरीयत, कोई और देता तो नमाज टूट जाती कि कोई, क्योंकि कुर्बतन इल्लाह की नीयत करके खड़ा हुआ था। सिर्फ तेरी कुर्बत चाहिए, दुनियावी काम किया, नमाज बातल, टूट गई। अब ये नमाज इसलिए नहीं टूटी कि नमाज खुद दे रही थी। अब ये जो दे रहा है ये नमाजी नहीं दे रहा, ये खुद नमाज दे रही है। कहते हैं इसकी तफसीर में तमाम ने यही लिखा कि ये आयत का शान नजूल ये है कि अली इब्न अबी तालिब ने दरवाजे पे एक फकीर ने सदा दी थी और मौला अली ने अपनी अंगूठी उतार के उसे दे दी थी। अब अल्लाह कह रहा है कि ज़कात दी है, किबला तशरीफ फरमा है, मैं दाद भी लूंगा, दुआ भी लूंगा। किबला खुदा कह रहा है ज़कात दी है। ज़कात का निसाब होता है भाई, ज़कात वैसे तो नहीं दी जा सकती।
ज़कात का नसाब है, ऊंटों पे इतनी होती है, भेड़ों पे इतनी होती है, सोना इतना हो तो इतनी होती है। ज़कात ना बढ़ सकती है ना घटा सकते हो। ज़कात अपनी मर्जी से तो होती नहीं है, ज़कात होती है अल्लाह की मर्जी से। ज़कात के हिस्से होते हैं, ज़कात का नसाब होता है। और खुदा कुरान में कहता कि अली ने हालत रकू में ज़कात दे दी थी। अब उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो अली ने ज़कात क्या दी थी? कहते अंगूठी दी थी। वो अंगूठी सोने की थी, चांदी की थी, अकीक था, ज़मर्द था, यकूत था। वो अंगूठी किसकी थी? हमें बताइए। अंगूठी थी सुलेमान इब्ने दाऊद की, जो अली के हाथ में थी और अली ने ज़कात में दे दी। अब इस अंगूठी की मार्फत क्या है? उलमा कहते हैं ये सुलेमान के हाथ में होती थी। सुलेमान कायनात पे हुक्मरानी करता था। अब सुलेमान की हुक्मरानी क्या थी? कहते जमीन पे भी हुक्मरानी थी, हवा पे भी हुक्मरानी थी, जिन्नात पे भी हुक्मरानी थी, फरिश्तों पे भी हुक्मरानी थी। पूरा मजमा उठ के खड़ा हो जाए, अली की सल्तनत कैसे समझाओ? सुलेमान के हाथ में अंगूठी, कायनात सुलेमान की मुट्ठी में, अंगूठी उतर जाती, ताकत खत्म हो जाती। जिस अली की शरीयत में जायदाद का निसाब सलमान की अंगूठी हो, उसकी मलकियत कितनी होगी? सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार। जिस अली की मलकियत का 10वां हिस्सा सुलेमान की अंगूठी हो, जिसका 10वां हिस्सा ये है, उसका कुल रकबा कितना हो? और किबला डॉक्टर साहब अगला सवाल सुनिएगा कि मुझे नहीं समझ आई। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं किबला। जब भी मैंने तारीख की औराक गर्दानी की, मैंने बड़ा सोचा कि आखिर ये फकीर कौन था। भाई छोटा मोटा फकीर तो हो नहीं सकता, इतनी कीमती अंगूठी ले गया, ना किसी ने आता देखा, ना किसी ने जाता देखा। भाई क्यों आया था? कहते कोई भूखा था, तो अंगूठी कहां बिकी? भाई वो अंगूठी आकर उसने मदीने के किसी न किसी दुकानदार को दी होगी। वो जिसके पास गई, फिर उसने इसका क्या किया? अंगूठी मस्जिद से निकल के गुम क्यों हो गई? आखिर ये अंगूठी कहां गई? सरकार सवाल तो बनता है ना जी कि एक आम सा फकीर आया और वो इतना आम फकीर था कि उसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली। जिसके पांव में तीर हो और हाथ से नमाज में निकल जाए और वो सदा ना सुने। उस अली ने वो सदा कैसे सुन ली? आखिर वो फकीर कौन था? अगर मेहनत सुन के बोलने की आदि हो तो मिंबर पे इतना बोल देना कि मुझे पता चल जाए कि जो मेहनत थी वो कबूल हो गई है। आखिर ये हाथ कौन सा था? ये मांगी किसने थी जो अली ने उसके हाथ में रख दी? फिर वो अंगूठी लेके फकीर कहां गया? फिर वो मदीने में बिकी थी, यमन में बिकी थी, शाम में बिकी थी। जब हमने आरफीन के कदमों पे हाथ रखे, हमें बताया जाए वो अंगूठी वाला फकीर कौन था? उन्होंने कहा मांगने वाला भी अली था, देने वाला भी अली। सौदा जब अपनी किसी न किसी हकीकत को जाहिर करते हैं तो वो किसी बशर का सहारा लेके जाहिर नहीं करते। इतनी कीमती आयत आए। मैंने पाकिस्तान में एक अशरा पढ़ रहा था सरगोदा में। सरकार मैंने ये आयत की तफसीर पढ़ी। बाद में कुछ बंदे मौलाना को लेके आए। उसने कहा जी आपकी तकरीर सुनी माशाल्लाह ठीक थी, अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन आप ये बताएं कि एक सवाल ने मुझे सारी रात नहीं सोने दी। मैंने कहा जी बताएं। उसने कहा आप कहते हैं कि अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, हजरत अली भी वली। आप हमें बताएं इन तीनों में से बड़ा वली कौन सा है? मैंने कहा जी अल्लाह, उससे छोटा मैंने कहा रसूल, सबसे छोटा मैंने कहा जी अली,
اس نے کہا بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے کیوں مانگتے ہو؟ مجھے سمجھ لگی، میں کہا مولوی سوال تیرا نہیں، تیرے اندر تیرا کوئی گرو گنگال بول رہا ہے۔ یہ بڑی محنت سے تیار کیا وہ سوال ہے کہ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، ٹھیک ہے مانگو، لیکن جب بڑا موجود ہے چھوٹے سے کیوں مانگتے؟ میں نے کہا سرکار آپ کسی مسجد میں خطیب بھی ہیں؟ ہاں جی۔ نکاح خواہ بھی ہیں؟ ہاں۔ میں کہا نکاح کے فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ولی سے اجازت۔ اب یہ ہمارے دادا استاد قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا طریقہ کار تھا، وہ کہتے تھے کہ سائل کا سوال دے کے اسے جواب دیا کرو، وہ علم کی صورت میں سوال کرے، علم کی صورت جواب دو، سوال عقلی دلیل مانگے تو عقلی دلیل سے دیکھو۔ میں نے کہا جی وہ لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ولی کی اجازت، لڑکے کے ولی کی اجازت۔ میں نے کہا یہ کس ولی کی بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ ولی ہوتا ہے پالنے والا۔ میں نے کہا اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ باپ۔ اس نے کہا باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی ہے، باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی، ان دونوں میں سے بڑا ولی کون سا ہے؟ اس نے کہا جی باپ، چھوٹا ماں۔ میں نے کہا بڑے کے ہوتے ہوئے بچے روٹی چھوٹے سے کیوں مانگتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بڑے کو بھی خبر ہے کہ ہے میرا ہی، تقسیم چھوٹا کرتا۔ اللہ اور رسول نے اپنی مشترکہ ولایت کا حقدار بنا دیا ہے علی ابن ابی طالب۔ پھر علی کے پاس ہے یہ ولایت کا دریا، جس نے اس سے جو جام پیا وہ معرفت کے درجے میں آ گیا۔ اور یہ پھر علی کی اپنی مرضی ہے، جی چاہے تو اسکالر کی سمجھ میں نہ آئے، جی چاہے تو گلی میں چلتے پھرتے ملنگ کی سمجھ میں آ جائے۔ پھر مجھے جملے یاد آ گئے، قبلہ مرحوم ولی اعظم اسماعیل اعلیٰ مقام ہو گئے، بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ ایک مولوی نے مناظرے پہ عبد الستار توسی مناظرہ کر رہا تھا، اس نے قبلہ ولی اعظم نے کہا حد نہیں ہوتی، بڑا پاک مذہب لیے پھرتا ہے، یہ جتنے ملنگ ہوتے ہیں ان ملنگوں کو اپنی ہوش کوئی نہیں ہوتی، اور علی 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 حق کا امام، علی حق کا امام، حد ہو گئی ہے۔ وہ انہیں سکھا پاکی پکیزگی، کسی چیز کا پتہ نہیں، کپڑوں کی خبر نہیں، نجاست طہارت کا پتہ نہیں، اور علی علی کرتے ہیں، اپنی ہوش نہیں اور علی کا نام لیتے ہیں۔ قبلہ نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا چل انہیں اپنی ہوش نہیں ہوتی، علی کی ہوش تو ہوتی ہے۔ مولوی تجھ سے زیادہ پھر ہمارے ملنگ اچھے جنہیں اپنی ہوش نہیں لیکن انہیں علی کی ہوش ہے، انہیں خبر یہ ہے کہ علی حق کا۔ اب جس نے جو معرفت کا لیا وہ اس معرفت میں پہنچتا گیا، اور ولایت کے معرفت کے جتنے جام تقسیم ہوتے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ شریعت میں غوث قطب ابدال، معرفت میں فقیر رند مجذوب مست اور قلندر۔ شریعت والے تارک الدنیا نہیں ہوتے، معرفت والے تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ دنیا کا لغوی اور لفظی ترجمہ کیا ہے؟ حقیر نہیں، اکبر بڑا مرد، کبرا بڑی عورت، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، اعلی ایک بڑا مرد، دنیا ایک چھوٹی گندی عورت۔ اب خبر ہوئی کہ علی نے 3 بار طلاق کیوں دی تھی؟ اور یہی دنیا جب دوبارہ زیور سے آراستہ ہو کے حسن کے دروازے پہ آئی، حسن نے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ جا، جسے باپ طلاق دے بیٹوں پہ حرام ہوتے۔ تجھے میرے باپ نے طلاق۔ سرکار اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی آپ یہ بتائیں کہ کلندر، کیونکہ یہ دن ہے اس میں شہباز کلندر کا ذکر تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ جی عرس شروع ہو گیا کہ کلندر کبریا، جی ان کا نام تو عثمان مروندی تھا۔ اور ایک سوال اکثر مجھ سے عشرہ محرم میں بھی اولڈم میں ہوا تھا کہ علی کے کچھ بیٹوں کے نام بھی کچھ صحابیوں کے نام پہ تھے، لہٰذا یہ ان سے علی کی محبت کی دلیل ہے۔
اس میں ایک آپ کو عقلی اور منطقی جواب دے دیتا ہوں. یہ کوئی دوستی کی علامت نہیں. اگر آپ کہیں یہ دوستی کی علامت ہے اور علی نے دوستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ دیے تھے, پھر دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی, دو طرفہ ہوتی. ان میں سے کسی کے بیٹوں کا نام علی کیوں نہیں؟ ان میں سے کسی کے بیٹے کا نام حسن کیوں نہیں؟ حسین کیوں نہیں؟ عرب میں کردار سے محبت کی جاتی تھی. عربوں میں تو ناموں کا رواج بھی کثرت سے نہیں تھا. یہ تو لقب سے یاد کرتے تھے, کنیت سے یاد کرتے تھے, فلاں کا بیٹا, باپ کے نام کے ساتھ, خاندان کے نام کے ساتھ. اور اچھے فرد وہی ہوتے تھے جو باپ کے نام سے مشہور ہو. یہ نہ ہو کہ سائل اس مسئلہ پوچھنے آئے اور پردے کے پیچھے سے بیٹی بول اٹھے اور امام کا نام ختم ہو جائے, بیٹی کی نام سے مشہور ہو جائیں. اب جو بول سکتے ان کی تاریخ سے دلچسپ. نام اصل میں شہباز قلندر کا تھا شاہ حسین. اصل نام سرکار شہباز قلندر کا شاہ حسین تھا. شاہ حسین یہ بیٹے تھے کبیر الدین ابراہیم جوابی کے. انہیں اردو ہند والے جوابی لکھتے ہیں, عرب والے مجابی لکھتے ہیں. مجاب, ابراہیم مجاب, جسے جواب دیا جائے. امام حسین کی دہلیز پہ جاتے تھے, سلام کرتے تھے. ایک دن دہلیز کے قریب سے گزر رہے تھے, امام کی زری کا طواف کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا جدی, اے میرے باپ تجھ پہ میرا سلام ہو. چوتھے چکر پہ پہنچے تھے سرکار ابراہیم, یا ایک شخص نے ہاتھ پکڑ کے کہا آپ نے سلام کیا, اندر سے جواب کیوں نہیں آیا؟ وہیں پہ قلندر کا باپ کھڑا ہو گیا, زری پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نے سلام کیا ہے, جب تک جواب نہیں آئے گا میں پاؤں کو جنبش نہیں دوں گا. ابھی چند لمحے نہیں کھڑا ہوا تھا, اندر سے آواز آئی علیک السلام یا ولدی, اے میرا بیٹا تجھ کو حسین سلام کرتا ہے. جب بھی قلندر کے باپ امام حسین کی زری پہ جاتے تو جواب ملتا تھا. اور آج بھی امام حسین کے پہلو میں مدفن ہے. جو کربلا کے ظاہر ہیں گواہی دیں گے, جناب ابراہیم مجاب امام حسین کے پہلو میں دفن ہے. اور مولا امام حسین نے ہی انہیں بھیجا تھا کہ جا ابراہیم میں تجھے ایک بیٹا عطا کرنے لگا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں, کیونکہ رسول کو معراج میں جو شہباز ملا تھا رسول حسین کو دے کے گئے ہیں. حسین چاہتے ہیں وہ شہباز میں تجھے عطا کروں. میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پہ کتنے سر اٹھ جائیں گے اور کتنے جھک جائیں گے. حسین کے جملے آج بھی کتاب میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں, شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ قلندر کبریا جو عطا ہوئے تھے یہ حسین کے حکم سے ہوئے تھے, اور مولا نے کہا تھا میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہے؟ عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہے؟ اب قلندر سے جا کے پوچھ کے تیرا عہدہ کیا ہے؟ قلندر کا سگ کوئے شیر یزدان, میں علی کی گلی کا سگ ہوں. جن کا سگ نازل ہوتا ہو وہ وارث پیدا نہیں ہوتے. میں تجھے شہباز عطا کروں گا. تو جو ہے سرکار والد کبیر الدین ابراہیم مجاب, یہ بیٹے تھے شمس الدین کے. شمس الدین بیٹے تھے نور شاہ کے. نور شاہ بیٹے تھے سید ہادی کے. سید ہادی بیٹے تھے سید احمد کے. سید احمد بیٹے تھے سید منتخب کے. سید منتخب بیٹے تھے سید غالب کے. سید غالب بیٹے تھے عبد المجید کے. عبد المجید بیٹے تھے محمد ثانی کے. محمد ثانی بیٹے تھے اسماعیل ثانی کے. اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے. محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے. اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے. امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے. علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے. حسین بیٹے تھے علی کے. علی بیٹے تھے ابو طالب کے. اب مجھے بول کے بتا, ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے, ان کی گلی سے نہیں ہوتا.
سرکار بسم اللہ. جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا تھا. اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز قلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا. یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے. اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی. اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا, روک کے زمین پہ رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا. اس دور میں فقہ بن رہی تھی, لہذا یہ فقہ جعفریہ میں آ گیا کہ جنازے کو قبرستان تک 7 جگہوں پہ روکو. یہ سب سے پہلے امام صادق نے اس لیے روکا تھا, امام کو خبر تھی کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے. امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا, دیکھو مر گیا ہے, تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے. اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں, شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا. توجہ ہے سرکار. جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا. نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا. کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے مروند پہنچے, افغانستان سے مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا. وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا, نام رکھا شاہ حسین. زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن. نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کو تکلیف یا غضب نہ پہنچے, نام رکھ دیا عثمان. لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ. میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں. عثمان مروندی کہنے لگے. قلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن, مکمل فقہ کے ماہر, صاحب فتویٰ, بغیر کسی مدرسے کے, کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں, پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں. جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے, ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے. اور جب ہماری باری آئی, جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی, پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے ہو لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہم کچھ نہیں جانتے تھے, یہ پہلے ہی علم لے کے آتے. جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں, اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں, وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں. پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی. بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا, مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا. اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا. یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا. مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا. اور خدا فطرت میں علم دے کے بھیجتا ہے. اور سب سے پہلا علم ہوتا ہے قدرت کی طرف سے رونا. رونا علم فطرت ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے, نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرمائے, تائید فرمائیں گے, بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر مارتے ہیں, مار مار کے رلاتے ہیں کہ روئے. معصوم بچہ ہے, کیوں مارو؟ اگر رو نہیں رہا تو رلا کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں رونا زندگی ہے.
لغت میں علم ہوتا. سرکار کلندر کبریا نے شہباز کلندر سرکار شاہ حسین عثمان مروندی کلندر کبریا سرکار جب زندگی کے ابتدائی دنوں سے گزرے تو پھر ان کو حکم امام کے ساتھ یہ مکران, توجہ ہے سرکار, مکران ایران کے رستے سے ہوتے, بلوچستان سے ہوتے ہوئے, سندھ کو کراس کرتے ہوئے, بابا سمر شاہ جی اب آپ کے سننے والا جملہ آیا جی, سندھ کو کراس کرتے ہوئے ملتان میں سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پہ 15 رمضان کو روزے کی حالت میں پہنچے. چالیس ساتھیوں سمیت. جب 40 ساتھیوں سمیت یہ پہنچے تو جب ہمارے اس علاقہ میں آئے تو ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں سرکار پہنچے. دریائے چناب کے کنارے میں تھے, 40 ساتھی قریب تھے. یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام, کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا. سرکار شہباز کلندر کو کہا کہ تو گندم شہر سے پسوا کے لا. کلندر گندم پسوانے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے. سلطان غیاث الدین دہلوی کی حکومت تھی دہلی میں, اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا. جب یہ پہنچے ہیں تو جب یہ بستی میں آئے تو بستی میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کے چکی ہے اور وہ گندم کو پیستی ہے. کلندر اس کے دروازے پہ چلے گئے, دروازے پہ دستک دی, عورت باہر نکلی. حسن یوسف کو پہلی بار ملتان میں دیکھا. روپ زلیخا کو اپنے اوپر طاری کیا. بحر تلاطم میں موجیں آئیں. تہذیب منبر کا خیال ہے اور میں 2-4 جملے کہوں گا. شہباز کلندر نے سیرت یوسف کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیرا. عورت نے کلندر پہ کردار پہ الزام لگا دیا. سپاہیوں نے شہباز کلندر کو گرفتار کیا اور سلطان محمد کے دربار میں لے گئے. یہ کوئی اجنبی ہے, کوئی مسافر ہے, شہر میں نیا آیا ہے, ایک عورت پہ حملہ کر رہا تھا, ہم نے گرفتار کر لیا ہے. عورت کو اس کے شوہر سمیت دربار میں بلایا گیا. اس نے کلندر کبریا پہ الزام لگایا. اب جملہ سنیے گا جو معرفت سننے کے لیے آئے. کلندر پہ جب الزام لگا تو دربار میں سلطان محمد نے کہا اجنبی مسافر تیری عصمت کا کوئی گواہ ہے؟ کلندر نے سورہ یوسف کی تلاوت کی. سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے لیے کہا میرا گواہ موجود ہے لیکن میں چاہتا ہوں, میں سیرت آل محمد کا پیروکار ہوں, یہ ہٹ جائے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے. میں اب بھی کہتا ہوں یہ اپنا دعویٰ واپس لے, میں اسے معاف کرتا ہوں. 3 دفعہ کلندر نے عورت سے کہا دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. اس نے کہا تو نے میرے اوپر حملہ کیا ہے, میں دعویٰ واپس نہیں لوں گی. کلندر نے کہا اگر تو نے دعویٰ واپس نہیں لینا پھر میں اپنی گواہی کے لیے اپنا گواہ بلاتا ہوں. سلطان محمد نے کہا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا اس عورت کو گھر بھیج, اس گھر کے جھولے میں ایک بچہ تھا, وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا. جب کہا وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا, سلطان محمد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا تو جو کہہ رہا بچہ تیری گواہی دے گا, تو کوئی یوسف ہے؟ کلندر کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے وہ یوسف تھا, اس کا بیٹا ہوں. تفصیلات کا وقت نہیں. کلندر نے کہا مجھے جانے دے, روکنے کی کوشش کی. سلطان محمد نے کہا مقبرے کی جگہ دکھاتا ہوں, تکیہ لگانا چاہے جگہ دیتا ہوں, بیٹھ میرے شہر میں. فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا, تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں, مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا. سوا لاکھ اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا کلندر. فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس, مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا. کلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے. یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے, فرید الدین گنج شکر آیا, سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد. اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے, بخاری نقوی سادات کی جد.
शाह जलालुद्दीन सुर्ख पोश बादशाह ये पहुंचे, साथ लेके कलंदर किबरिया चले अब आलमपुर की तरफ, जहां पे अपने बाप इब्राहिम मुजाब के हुक्म के साथ मिलना था शाह जमाल मुजर्रद से। शाह जमाल मुजर्रद की, मुजर्रद कहते हैं जिसने शादी ना की हो। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में ये चारों वक्त के फकीर पहुंचे। इनका पहुंचना था, मैं मार्फत के परवाज आपको करवाने लगा। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद की बारगाह में पहुंचना था, पहुंच के चारों खड़े हुए। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद पीर भाई थे हजरत इब्राहिम मुजाब के। जमालुद्दीन मुजर्रद के पास जनाब इब्राहिम ने इसलिए भेजा था, इनके पास मौला ज़ैनुल आबिदीन का गुलूबंद था और मौला ज़ैनुल आबिदीन का असा था। फरमाए शाह हुसैन कलंदरी लेनी है तो जमालुद्दीन के पास जाना पड़ेगा। शाह जमालुद्दीन के पास पहुंचे, सामने तेल का कड़ाव गर्म हो रहा था। आज भी मुल्तान में गवाही देंगे बाबा समर शाह जी, आज भी वो मौजूद है। वहां पर मन्नतों का तेल जलाया जाता है, नीचे आग जलाई जाती है। वो आग कई सालों से रोशन शीशा। जमालुद्दीन मुजर्रद वहां तशरीफ फरमा थे। लोग मन्नतें मांगने के लिए आते थे, लकड़ियां जलाते थे, आग रोशन करते थे। आग 24 घंटे कभी बंद नहीं होती थी। दरअसल लोगों को यह नजर आ रही थी लकड़ियों की आग है, दरअसल वहां पे मुवद्दत आले मोहम्मद की आग दहक रही थी। वहां पे आने वाले आते थे, जब आग खत्म हो जाती शाह जमालुद्दीन मुजर्रद कई कई दिन तक अपने दोनों पांवों को, दोनों टांगों को आग के नीचे रखते, उसके जरिए से उस कड़ाव को आग देते थे। वो कड़ा गर्म रहता था। चारों को आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद का सलाम किया, सलाम करके कहा फकीरी लेने के लिए आए हैं, मार्फत की बुलंदी लेने के लिए आए हैं। फरमाया जिसने बुलंदी लेनी है इस तेल के कड़ाव में छलांग लगाओ। सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करना चाहता था। जिसने खलील बनना है उसे आग में आना पड़ेगा। फरमाया जिसने मार्फत लेनी है आग में आना पड़ेगा। इतना कहना था। सबसे पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया आगे बढ़े। जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा तू वापस चले जा, तूने मुल्तान में रह के दीन पहुंचाना है। अगला फरीदुद्दीन आगे बढ़े। फरमाया तेरी मंजिल पाक पतन है, तुझे यहां नहीं रुकना पड़ेगा। शाह जलालुद्दीन आगे बढ़े। शाह जलालुद्दीन नकवी बुखारी सदात के जद आगे बढ़ने थे, या कलंदे किबरिया ने शाह जलालुद्दीन के पांव पे हाथ रखा, बाजू पकड़े, पीछे करके कहा तेरी पुश्त पे 1.25 लाख फकीर है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मुझे जाने दे। ये कह के कलंदर किबरिया ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तेल के कड़ाहों में आग लगे, छलांग लगा दी। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, किताबें कहती है, कोई कहता जिसने कम अज कम लिखा उसने 12 महीने लिखा, जिसने ज्यादा से ज्यादा लिखा उसने 12 साल लिखा। कम अज कम 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 साल कलंदर तेल के कड़ाहों में रहा। खबर ही नहीं थी कलंदर है कहा। 12 महीने या 12 साल के बाद कलंदर का तेल के कड़ाहों से बाहर आना था। तकिया के, शाह जमालुद्दीन मुजर्रद के तकिया के दरख्त के एक एक पत्ते से, रेत के एक एक जर्रे से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। शाह ने खड़े होकर जमालुद्दीन मुजर्रद से पूछा अब मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया बाहर आजा, अब तू लाल हो गया। जो बंदे अभी भी हैरान और परेशान या अफसाना या कहानी समझ के सुन रहे हैं कि शायद ये अफसाना या कहानी बयान की जाती है, ऐसा अकल में आ ही नहीं सकता, उनके लिए मैं एक ही जुमला कहता हूं, तुम बगदाद के चौक में होते तो कभी बहलोल से रेत ना लेते, तुम कभी भी बिलाल के रोके हुए सूरज को ना मानते। ये विलायत का इख्तियार है, कभी वो नौकरों के हाथ में दे देते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं पाकिस्तान में हूं, गाड़ी मैंने खुद खरीदी है, चलाता मेरा ड्राइवर है, मैं मुतमिन हूं, मलकियत मेरी है, इख्तियार उसका है। कलंदर कलंदर बन गए, कलंदर का बाहर आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा वापस नहीं जाने दूंगा, तुझे यहीं पर रोकूंगा। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे किए, गदीर की सुन्नत को जिंदा किया,
कलंदर के सर पे शहबाज की दस्तार बांधी गई, कलंदर के सर पे कलंदर की दस्तार बंधी। कलंदर ने मार्फत वाला इम्तिहान पास कर लिया था। 1.25 लाख फकीर कलंदर के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। बशरी तकाजों के मुताबिक मार्फत के आखिरी जीने का नाम कलंदर है, इससे आगे बशरी तकाजा नहीं, यहां फिर आगे नूर शुरू हो जाता है। बशरियत की आखिरी डिग्री का नाम, इसके आगे ना कोई क्लास है, ना कोई ओहदा है, ना कोई डिग्री है। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे हो गए शाह जमालुद्दीन मुजर्रद की बारगाह में। कलंदर के सर पे दस्तार बांधी जा रही थी। 1.25 लाख फकीर सामने खड़े थे। फकीरों ने सामने खड़े होकर कहा, कलंदर पहले ये बता, तेरे सर पे दस्तार आ गई, तू बता तेरा मसलक क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा फिरका क्या है। जानते 1.25 लाख भी थे, लेकिन दुनिया को बताना चाहते थे कलंदर क्या है। तू हमें बता, तेरा मसलक क्या है, तेरा फिरका क्या है, तेरा अकीदा क्या है। 900 शेर कहा कलंदर ने, 900 शेर कलंदर नामे में लिखा हुआ है। मैं 2-4 शेर पढ़ता हूं। कलंदर ने कहा, अगर मुझसे पूछना चाहते हो मेरा मसलक क्या है, चहार दा तन शफी इस्यानम। अब मेरे बदे हाथ है, अब सर नहीं हिलाना, अब यूं नहीं करना, अब जुबान से बोलना है। तुम लफ्ज़ अली की जुबान से तिलावत करवाओ, फरिश्ते तेरे होंठों का बोसा लेंगे, मलाइका तेरे सामने आएंगे। तूने इसमें अली की तिलावत की, फरमाया चहार दा तन शफी इस्यानम मोहर शाह हस्त दीन ईमानम। मोहर शाह हस्त दीन ईमान, रोजो शब मन हमी खुदानम गैर अजीज चहारदा नौमिदानम। कलंदर को खबर थी कि जमाने ने मुझे इस्माइल का बेटा होने की वजह से इस्माइली कह देना है। कलंदर ने अपने अकीदे का इज़हार किया, फरमाया चहारदा तन शफी इस्यानम, ये 14 ही हैं जो क़यामत वाले दिन बख्शिश करवाएंगे। कलंदर ने कहा, कहीं 1.25 लाख फकीर ये ना समझेंगे मेरा अकीदा है। फरमाया मोहर शाह हस्त, ये मेरा अकीदा नहीं, इस पे मेरे मौला की मोहर लगी हुई है। रोजो शब मन हमी खुदानम, दिन हो या रात हो, मैं सिर्फ 14 का नाम लेता हूं, दिन हो या रात हो। कलंदर अपनी इबादत बता रहा था, कलंदर अपनी नमाज बता रहा था। फरमा रोजो शब मन हमी खुदानम, दिन हो या रात हो, मैं तस्बीह करता हूं अली के नाम की, मैं झुकता हूं तो अली के नाम पे, मैं इबादत करता हूं तो अली के नाम की। गैर अजीज चहारदा नामी दानव, इन 14 के अलावा तुम कहते किसी को मानता हूं, मैं किसी को जानता ही नहीं। अब जिन्होंने पूरा कलंदर के इस इज्जत और मार्फत का लुत्फ लेना है, 1.25 लाख फकीरों के सामने कलंदर मजहब बता रहा था, कलंदर अकीदा बता रहा था। 1.25 लाख सामने हाथ बांध के खड़े थे, कलंदर बता रहा था मेरी तस्बीह क्या है, मेरी इबादत क्या है, मेरा सजदा क्या है, मेरी नमाज क्या है। इतना कहने के बाद कलंदर ने पहली परवाज की, पहले परों का आना था, कलंदर की परवाज शुरू हुई। कलंदर की पहली परवाज हुई, 1.25 लाख ने ऊपर देखा, कलंदर का हैदरियम कलंदर मस्तब, उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा बंदा मुर्तजा अली हस्तब, इससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा साकिए सालिकाने अर्शे मीदानब, उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा पेशवाए तमाम रिंदानब। कलंदर की अर्श की चौखट पे कलंदर का सर लगा, कलंदर का अर्श की चौखट पे जाना था। कलंदर ने जमीन पे झुक के देखा, नजफ में अली का रोजा नजर आया, कलंदर के पर कांपने शुरू हुए। कलंदर ने परों को समेटा, जमीन पे गोता लगाया, अली की दहलीज पे डिग के कहने लगा सादकूर शेर बिस्मिल्लाह।